احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من کان عدوا لجبریل قل آپ فرما دیجئے من کان جو شخص ہوا عدوا لجبریل جبریل کا دشمن فإنہ پس بے شک وہ تو نزلہ اتارتا ہے قرآن پاک علی قلبک آپ کے دل پر بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، اور وہ ایسا کلام ہے مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہے لما بین یدیہ اس کتاب کی جو اس سے پہلے ہے، وہدن اور وہ ہدایت ہے، وبشرا اور بشارت ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ من کانا جو شخص بھی ہوا عدوً للہ اللہ کا دشمن، بملائکتہ اس کے فرشتوں کا دشمن، ورسلہ اور اس کے پیغمبروں کا دشمن، وجبریل و میکال اور حضرت جبریل اور حضرت میکائیل کا دشمن، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ عدو للکافرین کافروں کا دشمن ہے۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 97 اور 98 میں نے تلاوت کی ہے۔ ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ جل شانہ نے یہود کے ایک کفریہ قول کو ذکر کیا، اور وہ کفریہ قول کیا ہے کہ جبریل ہمارا دشمن ہے۔ یہودیوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین وحی لاتے ہیں، تو کہنے لگے کہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے، بڑے سخت احکام لاتا ہے، اس لیے ہم اس کتاب کو نہیں مانتے، جو جبریل کے ذریعے سے آ رہی ہے ہم نہیں مانتے، کیونکہ وہ عذاب بھی لاتا رہا ہے۔ لہٰذا اگر میکائیل وحی لاتے تو ہم ضرور آپ کا اتباع کرتے، کیونکہ وہ رحمت کا فرشتہ ہے، وہ بارش لانے والا ہے۔ ایک مرتبہ یہودی حضور علیہ السلام سے کچھ باتیں پوچھ رہے تھے، اور یہ وعدہ کر لیے کہ اگر آپ نے ہمیں یہ باتیں بتا دیں ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ کا اتباع کر لیں گے۔ حضور علیہ السلام ان کو جواب دیتے گئے۔ اب ان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، تو انہوں نے درمیان سے بات نکال دی کہ جبریل تو ہمارے دشمن ہیں، اس لیے ہم نہیں مان لاتے، اگر میکائیل آپ پر وحی لاتے تو ہم مان لیتے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہے، یعنی اس میں جبریل کا قصور کیا ہے کہ وہ وحی لاتا ہے، پیغام لاتا ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں لاتا۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ پیغام بھیجا کس نے ہے، تو پیغام تو اللہ بھیج رہے ہیں، وہی تو اللہ بھیج رہے ہیں، وہ صرف لانے والا ہے اور پہنچانے والا ہے۔ قاصد کا کام اور سفیر کا کام تو بات کو پہنچانا ہوتا ہے، تو اس لیے اس سے دشمنی کا مطلب صاف یہ ہے کہ اس سے دشمنی ہے جو بھیجنے والا ہے۔ تو یہ ظاہر میں تو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، لیکن حقیقت میں یہ لوگ اللہ کے منکر ہیں۔ اس لیے پھر صاف طور پہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کا دشمن ہو، فرشتوں کا دشمن ہو، رسولوں کا دشمن ہو، اور خاص طور پہ نام لے دیا کہ جبرائیل کا دشمن اور میکائیل کا دشمن، جو ان سب کا دشمن ہے وہ کافر ہے۔ فإن اللہ عدو للکافرین، اور اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ یعنی ان کا خاص طور پہ نام لیا گیا، یعنی یہ بات بتانے کے لیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا جیسے وہ یہودی کہتے تھے کہ جبریل ہمارا دشمن ہے اور میکائیل ہمارا دوست ہے۔ اللہ فرماتے نہیں، جو ایک فرشتے کا دشمن ہے وہ سب فرشتوں کا دشمن ہے، جو ایک کا دوست ہے وہ سب کا دوست ہے۔ اس لیے ان کا یہ دعویٰ کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، اس کی لائی ہوئی وحی ہم نہیں مانیں گے، میکائیل ہمارا دوست ہے، اس کی لائی ہوئی وحی ہم مان لیں گے، اللہ فرماتے ہیں یہ غلط ہے، یہ غلط کہتے ہیں، یہ دروغ گوئی کی بات کرتے ہیں، ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ ہی کا دشمن ہے، کیونکہ یہ اللہ کی بات نہیں مانتے، وگرنہ قاصد کا کیا قصور ہوتا ہے کہ اس سے دشمنی کی جائے یا اس کی بات کو نہ مانا جائے، وہ تو صرف پیغام لانے والا ہوتا ہے۔ اس بات کو واضح کی ہے۔ تو اس سے عقائد کے مسئلے میں یہ سمجھ آیا کہ عقائد میں سے کسی ایک عقیدے کا بھی انکار کر دیا جائے تو بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو عقائد جو ہے ہم شروع میں پڑھاتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و رسلہ و کتبہ و رسلہ والیوم، یہ عقائد ہیں، کسی ایک عقیدے کا انکار سے بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اب دیکھیے انہوں نے صرف جبرائیل کے بات ماننے کا انکار کیا اور اس کو اپنا دشمن سمجھا، تو اللہ نے فرما دیا فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ کافروں کا خود دشمن ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے عقائد درست کرنے چاہیے، اہل علم سے پوچھ کر اسلام کے عقائد کیا ہیں، تاکہ ہم اسلام کے اندر رہیں، باہر نہ نکل جائیں۔
اہل سنت والجماعت کے عقائد کیا ہیں، تاکہ ہم اہل سنت کے دائرے میں رہیں جو نجات پانے والی جماعت ہے، اور اس سے کہیں باہر نکل کر گمراہ لوگوں میں شریک نہ ہو جائیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔